بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس سرسبز درخت کی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ نے کہا، جی فلاں درخت ہے، یہ فلاں درخت ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں نوجوان تھا اس لیے مجھ کو بولتے ہوئے حیا آئی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور اسی سند سے شبہ سے روایت ہے کہ ہم سے خبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفصہ بن عاصم نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسی طرح بیان کیا، اور یہ اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا، کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بولی، وہ کتنی بے حجا تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تم سے تو اچھی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے طبخ کہا جاتا ہے، اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مزر کہا جاتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار فرمایا، بشطریقہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت وحدت کو توڑتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے بدلہ لیتے۔ حواز نامی ایرانی شہر میں ہم ایک نہر کے کنارے تھے جو خشک پڑی تھی۔ پھر ابو برزہ اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا، آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ لیا، پھر واپس آ کر نماز قضا کی۔ وہاں ایک شخص خارجی تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ کو ملامت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔
جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف آئے تو وہ چھپ جاتی، پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور میرے ساتھ کھیلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بلا لو، جی اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آ گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں دیبا کی چند قبائیں آئیں، ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں اور مکرمہ کے لیے باقی رکھی۔ جب مکرمہ آیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ ایوب نے کہا، یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی۔ اب آپ مکرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نکمے یا گٹی کو دکھلا رہے تھے، کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے۔ اس حدیث کو حماد بن زید نے بھی ایوب کے واسطے سے روایت کیا۔ مرسلات میں اور حاتم بن وردان نے کہا، ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابی ملائکہ نے اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبائیں تحفے میں آئیں، پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سراغ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا، یعنی مومن کو ایک سراغ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطر داری بس ایک دن اور رات کی ہے اور مہمانی 3 دن اور راتوں کی اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے اسی طرح بیان کیا اور یہ لفظ زیادہ کیے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہیے، ورنہ اسے چپ رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں، راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گھروں میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسا دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ دیں تو اسے منظور کر لو، اگر نہ دے تو مہمانی کا حق قاعدے کے موقف ان سے وصول کر لو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔